پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات نے سیکورٹی اداروں کو یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور کر دیا ہے کہ داعش خراساں ملک کے لیے تحریک طالبان پاکستان سے بھی بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ انٹیلیجنس حکام کے مطابق اس تنظیم کی آپریشنل مہارت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اسے روایتی دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں زیادہ مہلک بنا رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں 6 فروری 2026 کو ایک امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش حملے اور سامنے آنے والی تحقیقات نے اس خطرے کی سنگینی کو مزید واضح کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق 6 فروری 2026 کو اسلام آباد میں ایک شیعہ امام بارگاہ میں خودکش دھماکے کے صرف چند گھنٹوں کے اندر پاکستانی انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خیبر پختونخوا کے علاقے حکیم آباد نوشہرہ میں ایک مکان کا سراغ لگا لیا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق یہ وقت کے خلاف وہ دوڑ تھی جس میں تکنیکی ڈیٹا، لوکیشن کوارڈینیشن اور مشتبہ رابطوں کی مدد سے ہدف کی نشاندہی کی گئی۔ رات گئے سیکورٹی اہلکاروں نے مکان کا محاصرہ کیا اور اندر موجود افراد کو ہتھیار ڈال کر باہر آنے کی ہدایت کی۔ ابتدائی طور پر ایک شخص نے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بلند کر کے گرفتاری دینے کا اشارہ کیا، تاہم اگلے ہی لمحے اس نے 9mm پستول سے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر موقع پر جاں بحق جبکہ 2 انٹیلیجنس اہلکار زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا، تاہم مختصر جھڑپ کے دوران مکان کے اندر موجود افراد کو موبائل فون اور دیگر شواہد ضائع کرنے کا موقع مل گیا۔ بعد ازاں ہلاک ہونے والے کی شناخت یوسف عرف قاسم المعروف ادریس کے نام سے ہوئی، جو کالعدم شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ خراساں یعنی داعش خراساں کا باجوڑ ریجن کا سربراہ اور امام بارگاہ پر حملہ کرنے والے خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا۔ اس کے سر کی قیمت 1,20,00,000 روپے مقرر تھی۔ انسداد دہشت گردی حکام کے مطابق یہ سیل نہ صرف حالیہ حملے بلکہ کئی ٹارگیٹڈ کلنگ اور خودکش کارروائیوں میں بھی ملوث تھا۔ تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ گروہ نے قبائلی ضلع سے نکل کر گجرانوالہ، لاہور اور پھر نوشہرہ تک اپنے ٹھکانے تبدیل کیے۔ حکام کے مطابق انہوں نے 2019 میں باجوڑ میں جمیعت العلماء اسلام فے کے رہنما مفتی سلطان محمود کے قتل، 30 جولائی 2021 کو JUI فے کے کنونشن پر خودکش حملے جس میں 54 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور 10 جولائی 2025 کو ANP رہنما مولانا خان زیب کے قتل سمیت کئی کارروائیوں میں کردار ادا کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ گروہ کم از کم 15 پولیس اہلکاروں اور 2 جولائی 2025 کو نوگئی کے اسسٹنٹ کمشنر کے قتل میں بھی ملوث رہا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق ادریس پیشے کے اعتبار سے درزی تھا اور طویل عرصے سے اداروں کی نگرانی میں تھا، مگر وہ مستقل مقام تبدیل کرنے، خواتین اور بچوں کے ہمراہ نقل و حرکت اور قلیل مدت کے لیے کرائے کے مکانات لینے کی حکمت عملی سے گرفتاری سے بچتا رہا۔ ایک اہلکار کے بقول وہ خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے اور اگلے مقام پر منتقل ہونے سے قبل مالک مکان کو اطلاع تک نہیں دیتے تھے۔ تحقیقات کا سب سے چونکا دینے والا پہلو اس نیٹ ورک میں خواتین کا فعال کردار ہے۔ حکام کے مطابق خودکش بمبار مئی 2025 میں افغانستان کے صوبہ کنڑ گیا تھا، جبکہ گروہ سے وابستہ خواتین بھی رد و بدل شدہ پاسپورٹس کے ذریعے سرحد پار کرتی رہیں۔ ایک خاتون نے خودکش جیکٹ باجوڑ اسلام آباد منتقل کر کے نیٹ ورک کی دوسری رکن کے حوالے کی۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ پورا خاندان نظریاتی طور پر شدت پسندانہ سوچ سے متاثر تھا۔ سیکورٹی ذرائع اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ خراساں کا نیٹ ورک پہلے اندازوں سے کہیں زیادہ منظم اور پھیلا ہوا ہے۔ اس کے روابط مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیائی ریاستوں، افغانستان اور پاکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مالی لین دین کے لیے کرپٹو کرنسی کا استعمال، خفیہ مواصلاتی ایپس کا سہارا اسے روایتی شدت پسند تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ اور سراغ رسانی کے لیے مشکل بناتا ہے۔ انسداد دہشت گردی حکام کے مطابق صلاحیت، نظریاتی وابستگی، وسائل، آپریشنل مہارت اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں کرنے کی استعداد کے اعتبار سے داعش خراساں اب تحریک طالبان پاکستان سے بھی بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ جہاں TTP کی کارروائیاں زیادہ تر سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتی رہی ہیں، وہیں داعش خراساں فرقہ وارانہ اہداف، سیاسی قیادت، مذہبی اجتماعات اور شہری مراکز کو ہدف بنا کر زیادہ خوف اور عدم استحکام پھیلانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا دکھائی دیتی ہے۔
दिफाई माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदी निगरानी के चैलेंजेस ने भी इस गिरोह को जगह बनाने का मौका दिया। अगरचे पाकिस्तान ने सरहदी बाड़ और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश की है, मगर हालिया शवाहिद जाहिर करते हैं कि दाइशी खुरासा छोटे खुद मुख्तार और खुफिया सेल्स के जरिए दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। हुक्काम के मुताबिक हालिया कार्रवाई ने अगरचे एक अहम कमांडर को खत्म कर दिया है, लेकिन असल चैलेंज इस वसी नेटवर्क को तोड़ना है जो नजरियाती शिद्दत पसंदी, टेक्नोलॉजी का जदीद इस्तेमाल और सरहद पार रवाबित की बुनियाद पर काम कर रहा है। सिक्योरिटी इदारों के नजदीक यही वो अवामिल है जो दाइश खुरासा को पाकिस्तान के लिए एक उभरता हुआ और मुमकिन तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।